السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ کتاب الوصایا ہم پڑھ رہے تھے اور حدیث نمبر 2745 سے آج ہم شروع کریں گے۔ باب قول الموصی لوصیہ تعاہد لولدی وما یجوز للوصی من الدعوی۔ وصیت کرنے والے کا اپنے وصی سے کہنا، وصی کون ہوتا ہے؟ ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ وصی وہ ہوتا ہے جس کو وصیت کی جائے کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ اور کیا وصی کسی قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی چیز کا اس وصیت کی بنیاد پر دعوے دار ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتی ہیں كان عتبة بن ابی وقاص عهد الى اخیہ سعد بن ابی وقاص۔ عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی۔ یہ میں جب بھی پڑھتی ہوں تو مجھے سبلنگز کی آپس کی افیکشن اور محبت جو اللہ تعالیٰ نے طبعی اور نیچرل ڈالی ہے اس کے بارے میں بہت مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور واقعی یہ محبتیں جو ہیں یہ بڑی کارآمد محبتیں ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک چیز ہے جس کا اعتراف وہ شخص صرف اپنے اس بھائی سے کر رہا ہے، اور یہ عتبہ وہ شخص ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا احد کے دن، اور سعد بن ابی وقاص 20 مبشرون بالجنہ میں سے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ لیکن یہ جو خون کا رشتہ ہے یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اور اس کو کاٹنا، توڑنا، ان رشتوں میں بے اعتنائی کرنا وہ لٹرلی ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی کا خون کر رہے ہیں، آپ کسی کا خون بہا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ان ابن ولیدۃ زمعۃ منی، زمعہ کی لونڈی کا بیٹا میرا ہے، فاقبضہ الیک، تو اس کو اپنے کسٹڈی میں، قبضے میں لے لینا۔ فلما کان عام الفتح، تو جب فتح والا سال ہوا، فتح مکہ، اخذہ سعد، تو اس کو سعد نے لے لیا۔ فقال، اور کہا، ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، قد کان عہد الی فیہ، اس نے مجھے اس کے بارے میں وصیت کی تھی۔ فقام عبد بن زمعۃ، تو عبد بن زمعہ کھڑا ہوا، فقال، تو کہنے لگا، اخی وابن امت ابی، یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، ولد علی فراشہ، اور یہ میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ فتساوقا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دونوں اپنا جھگڑا لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال سعد، تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، کان عہد الی فیہ، اس نے مجھے اس کی وصیت کی ہے، وہ مجھے اس کے بارے میں تاکید کر کے گیا ہے، مجھ سے وعدہ لے کے گیا ہے۔ فقال عبد بن زمعہ، تو عبد بن زمعہ نے کہا، ہوا اخی وابن ولیدۃ ابی، یہ میرا بھائی ہے اور یہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا لکا یا عبد بن زمعۃ، اے عبد بن زمعہ، یہ تمہارا ہے، یعنی ہی از یورز، یہ تمہارا بھائی ہے۔ الولد للفراشی، کیونکہ بچہ اس کا ہوتا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، وللعاہر الحجر،
اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ ثم قال لسودۃ بنت زمعہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا بنت زمعہ سے فرمایا احتجبی منہ، اس سے حجاب کرو، لما رآ من شبہہ بعتبہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے میں عتبہ کی مشابہت دیکھی تھی۔ فما رآہا حتی لقی اللہ، تو چنانچہ اس لڑکے نے سودا رضی اللہ عنہ کو کبھی نہ دیکھا حتیٰ کہ وہ اللہ سے جا ملا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ یہ عتبہ ہی کا ہے، لیکن عبد بن زمعہ کو دیا کیونکہ آفیشلی وہ لونڈی جو ہے وہ عبد بن زمعہ کی تھی، اور عبد بن زمعہ ہی کے گھر میں اس بچے کی پیدائش ہوئی تھی، عبد بن زمعہ یعنی زمعہ کے گھر میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سودا بنت زمعہ یہ عبد بن زمعہ کی بہن ہے، اور زمعہ کے یہ دونوں آگے سے اولاد ہیں، سودا رضی اللہ عنہ اور عبد بن زمعہ۔ تو اب یہاں پر وصیت کے باب میں امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں کہ کوئی مرتے وقت کہہ سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کو نگیٹ نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نگیٹ کیا ہے، اس دعوے کو نگیٹ کیا ہے، اور شواہد کی بنیاد پر نگیٹ کیا ہے، اور آپ نے ایک اصول بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بچہ جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جو عورت کسی شوہر کے نکاح میں ہے اس کے نکاح میں پیدا ہوا ہے اور اسی کے آفیشلی اسی کے ہاں پیدا ہوا ہے تو پھر وہ اسی کا ہوگا۔ یہ جو آگے کوئی بہتان ترازیاں ہیں ان کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا ہے۔ ادروائز وصیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، یا میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، ان کی فلاں ضروریات کا خیال رکھنا، یہ وصیتیں کی جا سکتی ہیں۔ باب اذا اومأ المریض برأسہ اشارۃ بینۃ تعرف، مریض اگر سر سے واضح اشارہ کرے تو جائز ہے۔ قال حدثنا حسان بن ابی عباد قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ ان یہودیا رد رأس جاریۃ بین حجرین، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے کسی لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ فقیل لہا من فعل بکی، تو اس سے پوچھا گیا لڑکی سے کہ کس نے تمہارے ساتھ یہ کیا؟ افلان افلان، کیا فلاں نے، کیا فلاں نے، حتی سمی الیہودی، یہاں تک کہ جس یہودی نے کیا تھا اس کا نام لیا گیا۔ فاومأت برأسہا، تو اس نے سر سے اشارہ کیا یعنی ہاں کہہ کر، سر سے اشارہ کہہ کر ہاں کہا۔ فجیء بہ، تو اس کو لایا گیا۔ فلم یزل، تو ہوتی رہی اس سے باز پرس، حتی اعترفا، یہاں تک کہ اس نے اعتراف کر لیا۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرد رأسہ بالحجارہ، تو اس کا سر بھی پتھر سے کچل دیا گیا، یعنی قصاص میں۔ اس مقام پر دو مسائل ہیں جن کی وضاحت یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اشارے سے وصیت کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو اشارہ تھا لڑکی کا، اور اس کے بعد وہ لڑکی وفات پا گئی تھی اور یہ اس کی وصیت تھی، وہ بتا گئی کہ فلاں یہودی نے یہ کیا ہے، کیونکہ اشارہ کلام کے قائم مقام ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ جو لوگ بولنے کی قوت سے محروم ہوتے ہیں تو قوت گویائی نہیں ہوتی ان کے اندر، تو یہ جو زبان ہے جو وہ سیکھتے ہیں جو ہاتھوں کے اشاروں سے، کیا وہ حیرت انگیز زبان ہے۔ اور کئی دفعہ تو بعض یہ جو جمعے کے خطبے اور کئی لیکچرز ہوتے ہیں تو ان میں ساتھ وہ ایک خاتون یا کوئی مرد جو ہے وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ساتھ ان لوگوں کے لیے جو سن نہیں سکتے اور ان کے لیے وہ جو لینگویج ہے ہاتھوں سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے اشارے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سر کا اشارہ ہے یہ لینگویج ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، بشرطے کہ اشارہ واضح ہو، اس سے مقصد میں کسی قسم کا شک پیدا نہ ہو۔ اشارہ سر سے کیا جائے یا ہاتھ سے، اگر لوگ مقصد سمجھ جائیں تو وصیت کے لیے کافی ہے۔ اور بعض حضرات کا موقف ہے کہ مریض کے اشارے سے کسی وصیت کا ثبوت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کلام نہ کرے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ ثابت کر رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بچی اس وقت نزع کے عالم میں تھی اور بول نہیں پا رہی تھی،
اور آپ دیکھیے کہ کتنی دفعہ تو اب تو خیر یہ جو لائف سپورٹ سسٹمز ہیں، جو آکسیجن اور وینٹیلیٹرز، تو آدمی کس وقت بولے، حالانکہ بعض اوقات وہ ہوش میں ہوتا ہے لیکن وہ بولنے کا اس سے چانسز ہی چھین لیے جاتے ہیں. تو پھر اس میں دوسرا مسئلہ جو ہے وہ قصاص کا ہے. قصاص اشارے سے ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ ملزم اپنی زبان سے اعتراف نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم اشارے سے گواہی کی بنا پر نہیں دیا، بلکہ یہودی کے اقرار جرم کے بعد اس کا سر کچلا گیا. لڑکی نے کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، لیکن پھر یہودی کو اس بات کا دیا گیا ایک چانس کہ تم اگر اعتراف کرو گے تو پھر تمہارے پر حد لگے گی، یعنی مجرم کا اعتراف جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الدیات میں، جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، تو خود ایک عنوان ان الفاظ میں قائم کیا ہے کہ اذا اقر بالقتل مرتن قتل به، جب کوئی شخص ایک مرتبہ قتل کا اقرار کرے تو اسے قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا. اور وہاں پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ یہی حدیث لے کر آئے ہیں دلیل کے طور پر. باب لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. یہاں پر پچھلی دفعہ بھی کچھ بات ہوئی تھی، کچھ سوالات تھے کہ بعض اوقات انسان خون کے رشتے جو ہیں ان سے بہت ہرٹ ہوا ہوتا ہے اور بہت اس کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے. بعض اوقات گھرانوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی اپنی آبائی جو زیور ہے یا اپنا فیملی کوئی ایئر لوم چلا آ رہا ہے تو وہ بہو کو دینے پہ دل نہیں ہوتا کیونکہ بہو نے بدسلوکی کی ہوتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کی بھی ہو. لیکن یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ وراثت کی تقسیم اور وارث کا جو حق ہے وہ اس کے حسن سلوک پر اللہ تعالیٰ نے ڈپینڈنٹ نہیں کیا ہے. وارث کا حق اس لینیج سے اور اس کے اس خون سے ثابت ہو جاتا ہے جو اس کا آپ کے ساتھ ہے. اگر وہ آپ کا بیٹا ہے تو وہ پائے گا نا، آپ کی چیز اس کو ملے گی، آپ کی چیز اس سے اس کی بیوی کو مل سکتی ہے. اور یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ یقین جانیے کہ ذاتی رنجشیں اسی دنیا میں ہی میٹر کرتی ہیں. آخرت میں جو میٹر کرے گا وہ آپ کا انصاف ہوگا جو آپ نے ان ذاتی رنجشوں کے باوجود بھی کیا. اتھارٹی رکھتے ہوئے بھی آپ نے وارث کو محروم نہیں کیا، تو آپ نے وارث کا تو جو بھلا کیا سو کیا، آپ نے اپنا بھلا کیا. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ میں کس سے ناراض ہوں یا کس سے راضی ہوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے میرے اوپر کیا حقوق و فرائض ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے دنیا سے جائیں کہ کسی بھی وارث کی حق تلفی نہ کی ہوئی ہو ہم نے. قال حدثنا محمد بن یوسف عن ورقاء عن ابن ابی نجیح عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان المال للولد وکانت الوصیۃ للوالدین. ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ابتدائے اسلام میں مال اولاد کے لیے تھا اور والدین کے لیے وصیت تھی. فنسخ اللہ من ذالک ما احبا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جتنا چاہا منسوخ کیا. فجعل للذکر مثل حظ الانثیین، پھر مرد کے لیے، مذکر کے لیے 2 عورتوں کے برابر کا حصہ رکھا گیا. وجعل للابوین لکل واحد منہما السدس، اور والدین ماں اور باپ دونوں کے لیے چھٹا چھٹا حصہ مقرر کیا، تو والدین بھی وارثوں میں آ گئے. وجعل للمرأة الثمن والربع، اور جو بیوی ہے اس کو 8واں یا چوتھا، 8واں اولاد ہونے کی صورت میں، چوتھا بے اولاد ہونے کی صورت میں. وللزوج الشطر والربع، اور شوہر کو آدھا اگر اولاد نہیں ہے، اور چوتھا اگر وہ خاتون میت جو ہیں وہ صاحب اولاد ہوں. سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑے جا رہا ہو
تو مناسب طور پر والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو مذکورہ بالا حدیث ہے یا جو سورۃ النساء میں آیت میراث ہیں، ان کے ذریعے سے والدین کے لیے وصیت کو منسوخ کر کے ان کا باقاعدہ چھٹا حصہ رکھ دیا گیا۔ گویا وراثت اور وصیت دونوں والدین کے لیے جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا اب والدین کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، اور اسی طرح کسی بھی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ باب الصدقۃ عند الموت، وفات کے وقت صدقہ کرنا۔ یہ بھی ایک وصیت ہوتی ہے کہ میرے مال میں سے فلاں اتنے کو دے دینا، فلاں اس کو دے دینا۔ قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامۃ عن سفیان عن عمارۃ عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ قال، فرمایا، انت صدق و انت صحیح حریص، اس حال میں کہ تم صدقہ کرو، یعنی وہ صدقہ جو تم اس وقت کرو جب تم تندرستی کی حالت میں ہو اور تم حریص ہو، تمہارا دل چاہتا ہے کہ تمہارا مال ملٹی پلائی ہو، تمہارے پاس رہے۔ تأمل الغنا، اور تم اس کی وجہ سے غنا کی، مالدار ہونے کی امید بھی رکھتے ہو۔ وتخشى الفقر، اور خرچ کرنے سے تمہیں فقر اور تنگ دستی کا ڈر بھی لگتا ہے، انسرٹنٹیز بھی ہیں، امیدیں بھی ہیں، تو وہ صدقہ اس وقت کا کیا ہوا افضل ہے۔ ولا تمہل، اور نہ اس کو لٹکاتے رہو، دیر کرتے رہو، حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جان حلق تک پہنچ جائے۔ قلتا، اس وقت تم کہو، تب انسرٹنٹیز ختم ہو گئی ہیں، فقر و فاقے کا ڈر ختم ہو گیا ہے، تب تم کہو لفلان ان کذا ولفلان ان کذا، فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، وقد کان لفلان، تو وہ تو کسی فلاں کا ہو چکا۔ یہ تھرڈ والا فلاں جو ہے نا، یہ وہ رسا ہیں، اور پچھلے دونوں فلاں جو ہے نا، یہ وہ ہیں کہ جن کو انسان کوئی اپنی زندگی میں اب دے کر جانا چاہ رہا ہے۔ لفلان ان کذا ولفلان ان کذا، تو اس وقت کی وصیتوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دے کر چلا جائے، یہ صدقہ جو ہے یہ افضل ہے۔ کسی بزرگ نے کہا، انتہا پسند مالدار اپنے مال کے بارے میں 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایک اس وقت جب زندگی میں ان کے پاس مال ہوتا ہے تو بخل سے کام لیتے ہیں، اور بعض انتہا پسند مالدار تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ تک نہیں دیتے، اور دوسرا اس وقت جب مال موت کے وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکتا ہے تو اسراف کرتے ہیں کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ اس کے مالک ہی نہیں رہے۔ اصل نیکی وہ ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور اصل جو سچی ناموری ملتی ہے وہ بھی اسی نیکی سے ملتی ہے۔ اور ابھی کل ہی ایک بہت عزیز میری ایک خاتون رشتہ دار کا انتقال ہوا، تو ان کی بات ہو رہی تھی، اور پیچھے ان کی پچھلی نسل کی بات ہو رہی تھی، ان کی ماں، ان کی خالہ وغیرہ سب کی بات ہو رہی تھی، اور ان کے دل کے غنا اور سخاوت کی بات ہو رہی تھی کہ ارد گرد جہاں وہ خواتین رہتی تھیں، اور یہ نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار دے رکھا تھا، دیا تھا، لیکن ہر طرح کے وقت ان لوگوں پر بھی آئے، لیکن جس چیز کے لیے وہ نون ہیں وہ خواتین، وہ ہیں ان کی سخاوت، لوگوں کے لیے ان کا مال موجود ہونا، ان کی غریب پروری، ان کی اقربا پروری، تو جو نیکی ہے وہ خود بخود انسان کی گواہی بن جاتی ہے۔ اور بہرحال وصیت بھی کر لینی چاہیے، اس وقت بھی اگر انسان کو اتنے ہوش و حواس ہوں تو کچھ نہ کچھ اگر دے دیتا ہے تو یہ نہ دینے سے پھر بھی بہرحال بہتر ہے، لیکن افضل صدقہ وہ ہے کہ مال ہاتھ میں ہے، نظر آ رہا ہے کہ آئندہ اس کی یہ ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، یہ ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ضرورت ہوتی بھی ہے، پڑ سکتی ہے کہ بجائے مجھے اس کی فلاں چیز میں ضرورت ہے، خاص طور پر وہ چیزیں کہ جو ہمارے وہ آئٹمز ہیں کہ میں نے سردیوں کے کپڑے بنانے ہیں، میں نے گرمیوں کے کپڑے بنانے ہیں،
میں نے فلاں جوتا لینا ہے، میں نے فلاں چیز لینی ہے، میں نے فلاں چیز لینی ہے. کسی چیز کو کٹ ڈاؤن کر کے جب انسان دیتا ہے تو کیا وہ جو قدردان رب ہے تو وہ نہیں اس کی قدر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ شکور ہے نا، قدردانی کرتے ہیں اپنے بندے کی، تو وہ اس صدقے کو افضل صدقہ قرار دیتے ہیں. باب قول اللہ عز وجل من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر کہ یہ تقسیم میت کے طرف سے کی گئی وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، یعنی وراثت تقسیم ہوگی، پہلے قرض دیا جائے گا. حالانکہ یہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ قرآن میں وصیت کا لفظ پہلے ہے اور دین کا بعد میں، لیکن پریکٹیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ادائیگی پہلے اور وصیت کی جو فلفل کرنا ہے اس کو اس سے سیکنڈ پر رکھا ہے. وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا، آپ لوگ جانتے ہیں، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ امام بخاری جب مجہول کا صیغہ لاتے ہیں وَيُذْكَر وَقِيلَ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو بھی بات ہے یہ ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث رکھنے کے یا کوئی اقوال بھی رکھنے کے، تو ان پر پورا نہیں اترتا، اور اس کو صیغہ تمریز کہا جاتا ہے. وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَاوُوسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ. بیان کیا جاتا ہے کہ قاضی شریح، عمر بن عبدالعزیز، طاؤوس، عطا اور ابن عزینہ رحمہم اللہ نے مریض کی طرف سے دین یعنی قرض کے اقرار کو جائز کہا ہے، اگر وہ وفات کے وقت کسی قرض کا اقرار کر جائے کہ میں نے فلاں کے اتنے دینے ہیں. وقال الحسن احق ما تصدق به الرجل آخر یوم من الدنیا واول یوم من الآخرہ. حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا آدمی کا سب سے زیادہ لائق صدقہ وہ ہے جب دنیا میں اس کا آخری اور آخرت میں پہلا دن ہو. وقال ابراہیم والحکم اذا ابرأ الوارث من الدین بریئا. ابراہیم نخعی اور حکم بن عتبہ رحمہم اللہ کہتے ہیں جب مریض کسی وارث کو قرض سے بری قرار دے دے تو وہ بری ہو جائے گا. وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِیجٍ أَلَّا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا. رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کی بیوی فزاریہ کے مال پر جو دروازہ بند کر دیا گیا ہے اسے مت کھولا جائے، یعنی گھر میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. انہوں نے وقت وفات یہ دے دیا ان کو، یعنی زندگی ہی میں دے دیا نا، وصیت نہیں کی ہے انہوں نے. تو لہٰذا اگر کوئی ہسبینڈ ڈیتھ سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں یہ اب میری بیوہ رہے گی، یہ فریج، یہ ٹی وی، یہ کرسی، یہ صوفہ، یہ چیزیں یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوں گی، یہ اس کی ہیں، تو وہ دے گئے نا اس کو، تو اس کو پھر نہیں کھولا جائے گا، اس کو نہیں لیا جائے گا. وقال الحسن اذا قال لمملوکه عند الموت كنت اعتقتك جاز. حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ جب موت کے وقت کسی نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے تو یہ جائز ہے. وقال الشعبی اذا قالت امرأة عند موتها ان زوجی قدانی وقبضت منه جاز. امام شعبی رحمہ اللہ نے کہا جب عورت نے موت کے وقت کہا میرے شوہر نے مجھے مہر ادا کر دیا ہے اور میں نے وصول کر لیا ہے تو جائز ہے. وقال بعض الناس، بعض لوگ کہتے ہیں لا يجوز اقرارہ لسوء الظن به للورثة ثم استحسن فقال. اب یہاں پر یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، امام بخاری فرما رہے ہیں رحمہ اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مریض کا کسی وارث کے لیے اقرار جائز نہیں ہے. کچھ فقہا جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو عین وقت پر وفات سے پہلے مریض وارث کے لیے کوئی بات کر جاتا ہے تو اس کا اقرار جائز نہیں. وہ کہتا ہے یعنی یہ وہ وصیت نہیں ہے کہ جو انہیریٹنس پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن جیسے رافع بن خدیج نے پہلے سے ہی فرما دیا کہ یہ میری بیوی کی چیزیں ہیں، ان کو کوئی کچھ نہ کہے، کوئی نہ یہ کہے کہ یہ ہمارے باپ کی تھیں اور ہم نے ان کو کرنا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو کچھ فقہا جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا اقرار جائز نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے سے دوسرے ورثاء کو اس کے متعلق بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، سوء ظن ہو سکتا ہے کہ نہیں اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ خود سے ہی کہنے لگ گئی ہیں، یا یہ کہ کسی نے اگر قرض لیا ہوا ہے کسی سے اور وہ کہہ گئے ہیں کہ یہ قرض اب میں معاف کرتا ہوں، وہ وقت وفات وہ کہہ گئے ہیں کہ قرض میں معاف کرتا ہوں، کہا ہے انہوں نے، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ لیں گے نہیں بات، کیونکہ اس سے باقی ورثاء کو بدگمانی ہو سکتی ہے۔ تو امام بخاری نے اسی لیے یہ سارے جو آثار ہیں یہ دیے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اتنے سارے جو علماء کرام ہیں محدثین وہ یہ کہتے ہیں کہ وقت وفات کوئی بھی اس طرح کی وصیت کہ جس میں کوئی بات ایسی کہی گئی ہو کہ فلاں کو قرض معاف ہے یا فلاں نے دینا ہے فلاں سے لینا ہے، وہ ویلڈ ہوگی چاہے وہ ڈاکیومنٹڈ نہ بھی ہو۔ فقال یجوز اقرارہ بالودیعۃ والبداعۃ والمضاربۃ، پھر وہ کہتے ہیں یعنی فقہا جو ڈس ایگری کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مریض وارث کے لیے امانت یا کسی سامان یا مداربت کا اقرار کرے تو جائز ہے۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے اجتناب کرو کیونکہ بدگمانی بڑا جھوٹ ہے۔ ولا يحل مال المسلمین لقول النبی آیۃ المنافق اذا اؤتمن خان، نیز مسلمانوں کا مال کسی طرح بھی حلال نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی یہ نشانی ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو امانت ادا کر دیا کرو۔ فلم یخص وارثا ولا غیرہ، اس میں کسی وارث یا غیر وارث کی تو کوئی تخصیص نہیں کہ وارث کو اگر امانت دی ہے تو اس کے لیے کوئی اور بات ہے اور غیر وارث کو دی ہے تو اس کے لیے کوئی اور بات ہے۔ فیہ عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اب اس عنوان سے امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ مریض کسی کے لیے مطلق طور پر قرض کا اقرار کر سکتا ہے، اس کا اقرار صحیح ہے، خواہ یہ اقرار وارث کے لیے ہو یا کسی اجنبی کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وصیت اور قرض کی ادائیگی دونوں کو ترکے کی تقسیم پر مقدم کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا لا وصیت لوارث، تو اس میں وصیت تو نکل گئی نا وارث کے حق میں، لیکن قرض کا اقرار اپنی حالت پر برقرار رہا۔ اب اپنے اس موقف کی تائید میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی دلائل پیش کیے ہیں۔ پہلی دلیل انہوں نے سورۃ البقرہ کی آیت پیش کی ہے جس کی کہ وضاحت ہو گئی کہ یہ بعد میں منسوخ ہوا ہے حکم والدین کے حق میں بیچ میں سے وصیت کا، کیونکہ پھر وہ وارث قرار دے دیے گئے۔ دوسری دلیل میں بہت سے تابعین کے اقوال امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ مریض کا وارث کے حق میں قرض کا اقرار صحیح ہے۔ ان کے علاوہ حسن بصری، ابراہیم نخعی، حکم بن عتبہ، شعبی کا موقف ہے کہ مریض کا قرض کے متعلق اقرار صحیح ہے، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ پھر رافع بن خدیج نے رضی اللہ عنہ نے دیگر صحابہ کی موجودگی میں اپنی بیوی فزاریہ کے متعلق اقرار کیا تھا۔ وہ ایک طرح سے انہوں نے اپنے یہی کہا تھا کہ یہ انہی کا ہے، یعنی میرے اوپر قرض ہے، یا اس طرح سے کہ تاکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ بس انہی کی رہیں۔ تو اس پر کسی صحابی نے انہیں منع نہیں کیا، ایسا کرنے سے انکار نہیں کیا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور صحابی سے بھی ثابت ہے کہ مریض کا قرض کے متعلق اقرار درست ہوتا ہے۔ پھر امام بخاری ایک اور دلیل لاتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، آیت المنافقی ثلاث والی جو حدیث ہے اس میں منافق کی ایک علامت ہے کہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی وارث کے قرض کا اقرار نہ کرنا تو خیانت ہوگا،
مریض اگر کہتا ہے کہ میرے ذمے فلاں کا قرض ہے، تو اگر وہ قرض نہ ہوا تو پھر تو اس نے خیانت کی، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کی یہ بات نہیں مانیں گے تاکہ دوسرے ورثاء بدگمان نہ ہوں، تو بدگمانی تو بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ وارث کے ذمے خیانت کا بلا وجہ کا ایک گناہ لگا رہے ہیں کہ کیا وہ مرتے وقت وہ جھوٹ بول گیا ہے، تو لہٰذا مریض کا اقرار صحیح ہوگا اور نافذ ہوگا۔ چوتھی دلیل امام بخاری لائے ہیں یہ آیت جس میں امانت واپس کرنے کا ذکر ہے، اور یہ آیت وارث اور غیر وارث دونوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے ادائے امانت اور ترک خیانت ضروری ہے، اس لیے مریض کے اقرار کو مانے بغیر اور کوئی چارہ نہیں۔ پھر امام بخاری نے ان حضرات پر جو مریض کے اقرار کو صحیح تسلیم نہیں کرتے ان پر 2 اعتراضات کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نمبر 1 کہ ان کے نزدیک مریض کا اقرار اس لیے صحیح نہیں کہ دوسرے ورثاء کے دل میں اس کے متعلق بدظنی پیدا ہوگی کہ وہ ہمیں محروم کرنا چاہتا ہے، لہٰذا یہ کہہ گیا ہے کہ اس بیٹے کا مجھ پہ قرض تھا، اس لیے مریض کو اس الزام سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اقرار کو صحیح تسلیم ہی نہ کیا جائے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدیث میں بدگمانی کی ممانعت ہے، لہٰذا ورثاء کو اس مرنے والے کے متعلق بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عین اس وقت اب جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر امام بخاری ایک اور بات بھی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ مریض کی بات نہیں مانی جائے گی اس وقت، تو ان کے اپنے مزید دیگر اقوال اس کے مخالف بھی ہیں۔ کئی جگہوں پر یہ اس کے اقرار کو سرمایے یا امانت اور مال تجارت کی صورت میں جب وہ کوئی اقرار کرتا ہے تو اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں، لہٰذا جو ایک قریب المرگ مریض ہے اس کی بات کو کبھی معتبر کہتے ہیں اور کبھی غیر معتبر کہتے ہیں، تو اس بنا پر ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ آئی ہوپ کہ کلیئر ہوا ہوگا، یعنی اگر کوئی مرنے والا یہ کہہ کر جاتا ہے کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے سے 1 لاکھ روپیہ لیا تھا تو وہ بات پھر مانی جائے گی۔ اگر 4 بہن بھائی ہیں تو باقی 3 بہن بھائی یہ نہیں کہیں گے کہ ابا جان وقت وفات ہمارے ساتھ زیادتی کر گئے ہیں اور کوئی نہیں لیا ہوا تھا قرض اور وہ کہہ گئے ہیں کہ انہوں نے قرض لیا تھا۔ وہ 1 لاکھ روپیہ بڑے بھائی کو دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد باقی جو ہے وہ پہلے وصیت دیکھی جائے گی اور اس کے بعد پھر ان کا تقسیم کیا جائے گا۔ پھر امام بخاری وہ حدیث بھی لے آئے ہیں، قال حدثنا سلیمان بن داود ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق 3 اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو کیا پھر آپ اپنے والد کو یا والدہ کو منافقت کی کوئی لیول پر ایک کوئی لیبل دے رہے ہیں ان کی بات نہ مان کر؟ باب تأویل قولہ تعالی من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان وراثت کی تقسیم میت کی طرف سے کی گئی وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قضى بِالدَّيْنِ قبل الوصیۃ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت سے پہلے قرض ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ وقوله عز وجل ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا فاداء الامانۃ احق من تطوع الوصیۃ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کرو، اس بنا پر امانت کی ادائیگی نفلی وصیت سے زیادہ حق رکھتی ہے، اور قرض بھی ایک طرح کی امانت ہوتا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صدقۃ الا عن ظاہر غنی۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ صدقہ وہی کرے جو مالدار ہو، یعنی ایک مقروض ہے تو پھر وہ نفلی صدقہ کس بات کا کر رہا ہے، وہ قرض اتارے نا پہلے اپنا، ٹھیک ہے، تو اس لیے دین پہلے ہوگا اور وصیت جو نفلی ہے وہ بعد میں ہوگی۔ وقال ابن عباس لا یوصی العبد الا باذن اہلہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر وصیت نہ کرے، کیونکہ وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اپنی کمائی میں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، ولا کی بات بھی پیچھے ہوئی تھی، اور اسی طرح سے زندگی میں بھی وہ اپنے مال کا پوری طرح سے کیونکہ مالک نہیں ہوتا، اور غلام کی نگرانی کا یہ تقاضا ہے کہ جب تک مالک اجازت نہ دے تو غلام اس کے مال میں اس طرح سے تصرف نہ کرے۔ اور غلام کا خرچ کرنا نفل ہے اور آقا کا حق واجب ہے، تو آقا کا حق مار کے غلام ادھر ادھر صدقہ کرتا پھرے تو اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العبد راعٍ فی مال سیدہ، کہ غلام اپنے آقا کے مال کا نگران ہے۔ آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا ہو، کیونکہ یہاں پر اب یہ جو غلام اور آقا والی بات ہے یہ اس وقت ایز سچ ایگزسٹ تو کرتی نہیں ہے، تو اس لیے اس کی مزید ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ قال حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا الاوزاعی عن الزہری عن سعید بن المسیب وعروة بن الزبیر ان حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم قال لی یا حکیم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورک له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم یبارک له فيه وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ نے مجھے دے دیا، میں نے پھر مانگا تو آپ نے پھر عطا فرما دیا، آخر کار آپ نے فرمایا اے حکیم دنیا کا یہ مال دیکھنے میں خوشنما اور ذائقے میں شیریں ہے، لیکن جو اس کو دل کی سخاوت اور سیر چشمی سے لے تو اس کے لیے اس میں برکت ہوگی، اور جو کوئی اسے طمع اور لالچ سے لے اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ قال حکیم فقلت یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لا ارزع احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا۔ حکیم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے بعد کسی سے کچھ نہیں لوں گا حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ فکان ابو بکر یدعو حکیما لیعطیہ العطاء فیأبی ان یقبل منہ شیئا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حکیم رضی اللہ عنہ کو وظیفہ دینے کے لیے بلاتے تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے، یعنی لینا مانگنا تو دور کی بات، وہ کیا کرتے تھے، وہ کوئی دینے کے لیے خود سے بلاتا تھا، اور وہ حق ہوتا تھا صحابہ کا، یہ جو سرکاری وظیفہ تھا وہ بھی انہوں نے لینا چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے بعد۔ ثم ان عمر دعاہ لیعطیہ فابى ان یقبلہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں وظیفہ دینے کے لیے طلب کرتے تھے تو حکیم نے ان سے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ فقال یا معشر المسلمین، تو انہوں نے کہا کہ اے مسلمین کے گروہ، اے مسلمانوں کے گروہ، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انی اعرض علیہ حقہ الذی قسم اللہ لہ من ھذا الفیء، کہ میں انہیں وہ حق پیش کرتا ہوں جو اللہ نے مال فے میں ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ صرف یہ ہے نا کہ جا کے کسی کے ہاتھ سے لینا تھا اپنے لیے، ورنہ مانگ نہیں رہے ہیں، اور وہ حق تھا جو اللہ نے مقرر کیا تھا ان کے لیے۔ فابى ان یاخذہ، انہوں نے وہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ فلم یرزع حکیم احدا من الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی توفی رحمہ اللہ، لہٰذا حکیم بن حزام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کی حتیٰ کہ وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، ایک تو صدقے کی رغبت دلائی، دینے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، اور لینے والے ہاتھ کو نچلا ہاتھ بتایا، ظاہر ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور وہ
دینے والے کا ہی اوپر ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کو آپ کا حق دے رہا ہو۔ اسی طرح وصیت جو ہے وہ بھی صدقے کی طرح ہے، تو اسے قبول کرنے والے کا ہاتھ ید سفلا یعنی نیچے والا ہوگا، جبکہ قرض کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اس میں وصول کرنے والے کا ہاتھ نچلا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی دی ہوئی رقم وصول کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے وصول کرنے کے لیے زبردستی کی جا سکتی ہے۔ اس اعتبار سے قرض عطیہ اور صدقہ سے قوی ہے، کیونکہ وہ انسان کا اپنا مال ہوتا ہے جو وہ کسی سے لے رہا ہوتا ہے، لہٰذا اسے قرض کو ہی مقدم رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو بات ڈرائیو کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر، وہ کیا ہے کہ قرض جو ہے وہ اس انسان کا حق ہے، وہ جو دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ ہے، قرض میں لینے والا ہاتھ والی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنا دی ہوئی چیز جو ہے وہ واپس لے رہا ہوتا ہے، لہٰذا وصیت پر اس کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ قرض اگر متعین ہے کہ اتنا میں نے دینا ہے اور انسان کے پاس ہے بھی پیسے، تو پھر نفلی صدقہ کرنے سے پہلے قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ قال حدثنا بشر بن محمد السختیانی اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم عن ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته والامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته قال وأحسب أن قد قال والرجل راع في مال أبيه۔ اس حدیث کے مطابق غلام اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، حالانکہ وہ غلام ہی کا کمایا ہوا مال ہے۔ گویا اس مال میں آقا اور غلام دونوں کے حقوق ہیں، لیکن مالک کے حق کو مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ وہ زیادہ قوی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قرض اور وصیت میں قرض کو مقدم کیا جائے گا کیونکہ قرض کی ادائیگی فرض ہے اور وصیت نفلی صدقہ ہے، اسے قرض کے بعد ادا کرنا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ باب اذا وقف او اوصى لاقاربه ومن الاقارب، جب اقارب کے لیے وقف کیا یا وصیت کی تو کیا حکم ہے، اور یہ کہ اقارب سے کون لوگ مراد ہیں۔ وقال ثابت عن انس قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لأبی طلحة اجعله لفقراء اقاربک۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اپنے باغ کو اپنے قریبی محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ جب یہ آیت اتری تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو اس وقت پھر بہت سے صحابہ اپنی پسندیدہ ترین چیزیں جو ہیں وہ لے کر آئے تھے، تو ابو طلحہ انصاری کا باغ تھا بیروحا، جو کہ مسجد نبوی میں قبلہ رخ اگر ہونا تو اس کے سامنے وہ جو جگہ ہے، اب تو خیر وہ مسجد کے اندر ہی وہ جگہ آ چکی ہوئی ہے، تو یہ باغ ان کو بڑا پسند تھا، اس کا پانی بڑا میٹھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے، تو وہ یہ لے کر آئے باغ یعنی صدقہ کرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تو انہوں نے پھر رشتہ داروں میں تقسیم کیا، اور وہ کون رشتہ دار تھے؟ فجعلها لحسان وابی بن کعب وقال الانصاری حدثنی ابی عن ثمامۃ عن انس بمثل حدیث ثابت، تو انہوں نے وہ حضرت حسان بن ثابت اور ابی بن کعب میں تقسیم کر دیا رضی اللہ عنہما۔ انصاری نے بھی اپنی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کیا ہے جس طرح ثابت کی حدیث انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ قال اجعلها لفقراء قرابتک، اس کے الفاظ ہیں کہ وہ باغ اپنے فقراء قرابت داروں میں، محتاج قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ قال انس نے کہا فجعلها لحسان وابی بن کعب وکان اقرب الیہ منی، کہ وہ باغ پھر حسان اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کو دے دیا، اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مجھ سے زیادہ ابو طلحہ کے قریب تھے۔
انس رضی اللہ عنہ ابو طلحہ انصاری کے ربیب ہیں، یعنی ام سلیم جو ابو طلحہ انصاری کی بیوی ہیں ان کے پچھلے ہسبینڈ مالک کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور رہے ان کے گھر میں ہیں، بڑا تعلق ہے دونوں کا۔ آپ کبھی سیرہ اور حدیث پڑھیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ باپ بیٹے کی حیثیت سے رہے ہیں اور کیسے ان کو باپ کی محبت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے دی ہے، اور کتنی محبت تھی ان کو ابو طلحہ سے۔ لیکن خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور یہ پچھلی چوتھی پانچویں نسل میں جا کر یہ رشتہ دار بنتے تھے۔ حسان بن ثابت اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما ان کو ملا، اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ ایک بچہ اڈاپٹ کیا اور خونی رشتہ داروں کو، سبلنگز کو محروم کر دیا ان کے جائز حق سے، اور اس اڈاپٹڈ چائلڈ کو ہر چیز دے دی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک کو نہیں دیا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ خونی رشتہ دار کون ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قرابت دار کہا ہے تو مجھے قرابت داروں کو ہی دینا ہے۔ وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانَ وَأُبَيٍّ مِّنْ أَبِي طَلْحَةَ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ السَّهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيٍّ ابن عمرو ابن مالک ابن النجار وحسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام۔ آپ دیکھیں کہ یہ اب حرام جو ہے نا یہاں پہ آ کے حسان بن ثابت اور ابو طلحہ انصاری کا مل جاتا ہے نسب، ٹھیک ہے۔ ان کے ہیں زید بن سہل بن اسود بن حرام، اور یہاں پر ہیں حسان بن ثابت بن منذر بن حرام۔ فیجتمیانی الی حرام وہو الاب الثالث، حرام پہ آ کے یہ جمع ہو گئے ہیں جو کہ ان کا تھرڈ جنریشن میں باپ ہے۔ وحرام ابن عمرو ابن زیدی منات ابن عدی ابن عمرو ابن مالک ابن النجار وهو يجامع حسان وابا طلحة وابي الى 6 آباء الى عمرو بن مالك وهو ابي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو بن مالك يجمع حسان وابا طلحة وابي وقال بعضهم اذا اوصى لقرابته فهو الى آبائه في الاسلام۔ حرام بن عمرو بن زید منات بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار وہ حسان، ابو طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کو 6 آباء و اجداد کے واسطے سے عمرو بن مالک کے ساتھ ملاتا ہے۔ چنانچہ ابی بن کعب کا سلسلہ نسب یوں ہے: ابی بن کعب بن قیس بن عبید بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن نجار۔ اس طرح عمرو بن مالک نے حسان، ابو طلحہ اور ابی بن کعب کو جمع کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی اپنے قرابت داروں کے لیے وصیت کرے تو وہ صرف مسلمان آباء و اجداد تک محدود ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بڑی خوبصورت یہ واقعہ بھی ہے اور خوبصورت یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکوائر نہیں کیا اسٹیٹ کے لیے اور خود بھی نہیں بانٹا، انہی کو کہا۔ اور آپ دیکھیں کہ اپنی جائیداد، اپنی سورس آف انکم، اپنا ایک بہت ہی پیاری پراپرٹی وہیں پر ادھر خود موجود ہوتے ہوئے اس کے ٹکڑے کرنا، اور اپنے اب یہ دور کے رشتہ دار ہیں، یہ کوئی فرسٹ کزنس نہیں ہیں، ان کو دینا اور پھر ان کو اس کی ملکیت بنا دینا اور خود اس سے بالکل بے نیاز ہو جانا، یہ ہے بر۔ کہ دینے کے بعد پھر یہ نہیں کہ آپ اس چیز کو یاد کرتے رہیں۔ وہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، پورے ثبات کے ساتھ، دل کے پورے ثبات کے ساتھ۔ پھر یہ نہیں کہ انسان ڈاواں ڈول ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں دے دیا یا مجھے نہیں دینا یا واپس لینا ہے مجھے۔ تو انہوں نے یہ دیا ہے اور اپنے قرابت داروں کو دیا ہے۔ سبحان اللہ، بر جو ہے وہ انسان سے کس کس طرح کی فائنینشیل اور ایموشنل اور اٹیچمنٹس جو ہے نا، دونوں جب انسان خرچ کرتا ہے تو تب بر کے لیول تک انسان پہنچتا ہے۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ انہ سمع انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش. وقال أبو هريرة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر قریش۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میری رائے کے مطابق آپ اپنا باغ قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے قرابت داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو فہر اے بنو عدی، یہ قریش کے مختلف خاندانوں کے نام ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ امام بخاری نے یہاں 3 روایات یکجا بیان کی ہیں۔ پہلی مختصر جو کہ آئندہ تفصیل سے بیان ہوگی کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار میں باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ایک ان کا باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور اس کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جب وہ ڈیڈیکیٹ کرنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو دو، تو انہوں نے ابی بن کعب، حسان بن ثابت، شداد بن اوس اور نبیت بن جابر رضی اللہ عنہم میں تقسیم کیا تھا۔ اور حسان رضی اللہ عنہ نے یہ والا باغ اپنے حصے کا 1,00,000 درہم کے عوض معاویہ رضی اللہ عنہ کو فروخت کیا تھا، یعنی اتنا قیمتی اور اتنا ملا تھا انہیں۔ تو امام بخاری کا یہ تمام روایات لانے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں میں مرد اور عورتیں سب شامل ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت ہو تو تمام قریبی رشتہ داروں کو دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ بنو حرام جس میں ابو طلحہ اور حسان جمع ہوئے ہیں وہ مدینہ طیبہ میں بکثرت آباد تھے، اور بھی کئی لوگ تھے، لیکن باغ صرف ابی بن کعب اور حسان میں رضی اللہ عنہما میں تقسیم کیا گیا تھا۔ تو غیر وارث میں اگر ایک بڑی کیٹیگری ہو تو اس میں سے چوز کر کے کسی نہ کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ بابن هل يدخل النساء والولد فی الاقارب، کیا قرابت داروں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں؟ امام بخاری نے اپنی صحیح میں بارہا خواتین کے حقوق کا اور خواتین کے سٹیٹس کا بڑا ذکر بھی کیا ہے اور اس کے دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب و ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزل اللہ عز وجل وانذر عشیرتک الاقربین قال یا معشر قریش او کلمۃ نحوها اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا ویا صفیۃ عمۃ رسول اللہ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا ویا فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئتی من مالی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا تابعہ اصبغ عن ابن وہب عن یونس عن ابن شہاب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اے جمعیت قریش، یا اس جیسا کوئی اور لفظ استعمال فرمایا، تم خود کو اپنے اعمال کے عوض خرید لو، میں اللہ کے حضور تمہیں کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اے بنو عبد مناف، میں اللہ کی طرف سے تمہارا دفاع نہیں کر سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اے صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں، میں اللہ کی طرف سے کسی چیز کو تم سے دور نہیں کر سکوں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میرے اختیار میں مال وغیرہ ہے تم اس کا سوال مجھ سے کر سکتی ہو، البتہ اللہ کی طرف سے میں تمہارا دفاع نہیں کر سکوں گا۔
اصبغ نے زہری سے روایت کرنے میں ابن وہب کی مطابقت کی ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جتنے لوگوں کو بھی پکارا ہے، ان میں ایک تو آپ کے قوم کے لوگ تھے، اور پھر آپ کے اپنے آباء و اجداد، اپنے جو عبد مناف آپ کے چوتھے دادا ہیں ان کی اولاد کو بھی آپ نے پکارا، پھر خاص اپنے چچا کو پکارا، پھپھی کو پکارا یعنی دادا کی اولاد کو، اور پھر اپنی خاص اولاد کو دعوت فکر دی۔ تو اس حدیث سے امام بخاری یہاں پر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرابت داروں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں، تو کسی عورت کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے اگر وہ شرعی وارث نہیں ہے تو۔ بابو هل ينتفع الواقف بوقفه، کیا وقف کرنے والا خود بھی اپنے وقف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کتاب الوصایا ہی میں امام بخاری رحمہ اللہ وقف کے مسائل کو بھی ٹچ کرتے ہیں، اور وقف جو ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بے، ہبہ اور وراثت، بے، ہبہ، وراثت، ان تینوں چیزوں سے وہ یعنی اس سے ہٹا لی جاتی ہیں۔ نہ وہ بیچا جا سکتا ہے، نہ وہ گفٹ کیا جا سکتا ہے، نہ وہ وراثت میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ وہ کوئی گھر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی زمین کا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس سے ایک مرنے والا اس کو وقف کر جائے اور یہ کہے کہ یہ فی سبیل اللہ یہ کام آئے گا۔ اس میں اس کی کئی آپ شکیں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے کلازز بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اور اس کو براڈ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ترجمۃ الباب باندھا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے وقف کیا کیا خود اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ فار ایگزامپل دینی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں، وہاں پر ضرورت تھی اے سی کی، ٹھیک ہے، آپ نے کہا میں لگوا دیتی ہوں، آپ نے اے سی لگوا دیا، اب آپ نے وہ وقف کر دیا ہے اے سی۔ اب جب آپ اس ادارے میں جاتی ہیں تو جس کمرے میں وہ اے سی چل رہا ہے تو کیا آپ اس کمرے میں بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں؟ کیا آپ اس اے سی کو خود استعمال کر سکتی ہیں؟ تو آپ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فار ایگزامپل آپ نے کسی کو کسی کی شادی کے کھانے کے پیسے دے دیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ شادی پر آئیے گا، آپ اس شادی پر گئی ہیں، آپ نے اب ان کو جو کھانے کے پیسے دیے تھے اسی سے کھانا پکا ہوا ہے، تو کیا آپ اس کھانے میں سے کھا سکتی ہیں؟ تو آپ کھا سکتی ہیں۔ آپ نے قربانی کا جانور خریدا، اور قربانی کا جانور سپوز اگر اونٹ ہے سپوز، اور وہ کچھ دن آپ کے پاس 2 ہفتے 10 دن وہ آپ کے پاس بھی ہے، تو اس دوران کیا آپ اس پر سوار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کا دودھ دو سکتے ہیں؟ تو آپ اس پر سوار بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا دودھ بھی دو سکتے ہیں۔ وقد اشترط عمر رضی اللہ عنہ لا جناح علی من ولیہ ان یأکل منها وقد یلی الواقف وغیرہ وکذلک کل من جعل بدنة او شیئا للہ فلہ ان ینتفع بها کما ینتفع غیرہ وان لم یشترط۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وقف کے متعلق یہ شرط لگائی تھی کہ وقف کے متولی پر اس سے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ وقف کے لیے وقف کنندہ اور کبھی دوسرا بھی متولی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کسی نے اونٹ یا کوئی اور چیز اللہ کے لیے وقف کی تو جس طرح دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، اگرچہ وقف کرتے وقت اس کی شرط نہ لگائی ہو کہ میں بھی استعمال کروں گا اس کو، پھر بھی وہ استعمال اس کو کر سکتا ہے۔ وقف کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ وقف ہے کہ جس میں خود فائدہ اٹھانے کی شرط نہ کی جائے، وہ ہے وقف مطلق۔ دوسرا ہے وقف مشروط، جس میں وقف کرنے والا خود فائدہ اٹھانے کی شرط کر لیتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پچھلی حدیث پر، یہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، ان الفاظ میں عنوان قائم کیا تھا باب الشروط فی الوقف، وقف میں شرط لگا لینا۔ عام فقہا کا کہنا ہے کہ وقف مطلق میں فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے وقف کرنے والے کو، کیونکہ ایسا کرنے سے آئندہ کے لیے وقف کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ممکن ہے اس آڑ میں اس کی اولاد اس کے متعلق اپنی ملکیت کا دعویٰ کر دے، اس لیے وقف کرنے والے کو اس سے الگ تھلگ رہنا چاہیے، جبکہ وقف مشروط میں اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے۔
لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ وقف کرنے والا شرط کرے یا نہ کرے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ اگر وقف محتاجوں اور فقیروں کے لیے ہے اور وقف کرنے والا خود محتاج یا فقیر نہیں ہے تو پھر اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ہاں، اگر کبھی زندگی میں وہ خود بھی فقیر ہو جاتا ہے یا اولاد میں سے کوئی تنگ دست ہو جاتا ہے تو وہ اس وقف سے اسی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کچھ لے سکتے ہیں جیسا کہ باقی لوگ لے رہے ہیں۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنا قربانی کا اونٹ ہانکے جا رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ انہا بدنتن، یہ تو قربانی کے لیے وقف ہے۔ فقال فی الثالثۃ او فی الرابعۃ ارکبھا ویلک او ویحک، تو پھر آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا، وہ بار بار تکرار کرتا رہا کہ تیرے لیے ہلاکت یا افسوس ہو، اس پر سوار ہو جا، یعنی قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال يا رسول الله انها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية او في الثالثة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنا قربانی کا اونٹ ہانکے جا رہا تھا۔ آپ نے اس سے کہا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو قربانی کے لیے وقف ہے۔ آپ نے دوسری یا تیسری مرتبہ فرمایا تیرے لیے خرابی ہو، اس پر سوار ہو جا۔ تو ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ وقف کرنے والا اپنی ہی وقف کی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اگرچہ اس سے اپنے لیے فائدہ اٹھانے کی شرط نہ بھی ڈاکیومنٹ کی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، حدیث میں اونٹ کا ذکر ہے، اس پر مکان کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی مکان وقف کرتا ہے تو اس کے کسی حصے میں خود رہائش بھی بوقت ضرورت وہ رکھ سکتا ہے۔ باب اذا وقف شیئا قبل ان يدفعه الى غیرہ فهو جائز۔ جب کوئی چیز وقف کی اور کسی دوسرے کے حوالے نہ کی تو ایسا وقف بھی جائز ہے۔ لأن عمر رضی اللہ عنہ اوقف فقال لا جناح علی من ولیہ ان یأکل ولم یخص ان ولیہ عمر او غیرہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے وقف کیا اور فرمایا اگر اس میں سے اس کا متولی بھی کھائے تو کوئی مذائقہ نہیں، اور انہوں نے یہ بھی تخصیص نہیں کی تھی کہ اس کے نگران وہ خود ہوں گے یا کوئی اور اس کا متولی ہوگا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی طلحہ ارا ان تجعلها فی الاقربین فقال افعل فقسمها فی اقاربہ وبنی عمہ۔ اور پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ تم اپنا باغ اپنے عزیزوں کو وقف کر دو، تو انہوں نے عرض کیا میں ایسا ہی کروں گا، چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور چچا کے بیٹوں میں بانٹ دیا۔ بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ وقف اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک اسے اپنے قبضے سے نکال کر کسی دوسرے کے قبضے میں نہ دے دیں، لیکن یہ موقف درست نہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر کے ایک قیمتی قلعے کی زمین وقف کرنے کے بعد اپنے قبضے میں رکھی اور اس کی پیداوار حقداروں میں تقسیم کرتے رہے۔ اسی طرح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا باغ وقف کیا، پھر خود ہی اسے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کیا، اور وہ وقف تو کر گئے نا، جب وہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آ کر دیا تو وقف تو ہو گیا، اور وقف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تجویز دی کہ اسے اپنے عزیزوں میں بانٹ دو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وقف کے درست اور ویلڈ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے قبضے میں جائے۔ علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وقف کیا اور وقف شدہ چیز کا انتظام اپنے قبضے ہی میں رکھا، وہ اس کا نفع دوسروں میں تقسیم کرتے اور اس سے ان کا وقف انویلیڈیٹ یا باطل نہیں ہوا۔ اسی طرح بے شمار مہاجرین اور انصار کے اوقاف تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو بہت بڑی چیز وقف کریں، آپ جا کے
اپنے کسی ایسے ادارے میں جہاں دین کی سربلندی کا کام ہو رہا ہے، وہاں کے پینسل باکس میں ایک پین ڈال دیں، وہ پین وقف ہو گیا ہے، کسی وقت جائیں اس کے ساتھ خود بھی کام کریں، اس کے ساتھ کوئی آتا جاتا اس کے ساتھ کام کرتا رہے، لیپ ٹاپ وقف کر دیں، جو جس کی جتنی بساط ہو وہ وقف کر دے، کوئی پانی کی کوئی چیز وقف کر دے، ڈسپینسر، کولر، کوئی بھی چیز وقف کر دیں۔ تو وقف کچھ نہ کچھ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ آپ ربر، پینسل، شارپنر بھی وقف کر سکتے ہیں، کھجور کے آدھے ٹکڑے جتنی چیز بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، بس صرف اور صرف اپنی نیت میں اخلاص جو ہے وہ درکار ہے۔ اور بہت سے مہاجرین و انصار جو ہیں انہوں نے وقف کیا اور مرتے دم تک خود ہی اس کے متولی رہے، ان پر کسی نے نہ اعتراض کیا نہ ہی اس کا کسی نے انکار کیا۔ باب اذا قال داری صدقۃ للہ ولم یبین للفقراء او غیرہم فہو جائز ویعطیہا للاقربین او حیث اراد۔ اگر کوئی کہے کہ میرا مکان اللہ کے لیے صدقہ ہے لیکن فقراء اور غیر فقراء کی سراحت نہ کرے تو بھی جائز ہے۔ وقف کنندہ ایسا وقف کردہ مکان وغیرہ اپنے عزیزوں کو بھی دے سکتا ہے اور دوسروں کو بھی دے سکتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی طلحۃ حین قال احب اموالی الی بیرحاء وانہا صدقۃ للہ فاجاز النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلک وقال بعضهم لا يجوز حتى يبین لمن والاول اصح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا جب انہوں نے کہا میرا محبوب ترین مال بیرحاء نامی باغ ہے اور وہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا، جبکہ بعض فقہا کا خیال ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ صدقہ کس کے لیے ہے، لیکن پہلا موقف زیادہ صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے بس کہہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ وقف ہے، جو مرضی ہے کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی کو کہا کہ اپنے اقارب میں بانٹ دو۔ باب اذا قال اردی او بستانی صدقۃ للہ عن امی فہو جائز وان لم یبین لمن ذلک۔ جب کسی نے کہا کہ میرا زمین یا میرا باغ میری والدہ کی طرف سے صدقہ ہے تو ایسا وقف جائز ہے، اگرچہ یہ وضاحت نہ کرے کہ یہ کس کے لیے ہے۔ قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يعلى انه سمع اكرمة يقول انبأنا ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت امه وهو غائب عنها فقال۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عدم موجودگی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری غیر موجودگی میں میری والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان امی توفیت وانا غائب عنہا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں پاس نہیں تھا ان کے۔ اینفعھا شیء ان تصدقت بہ عنہا، تو کیا ان کو فائدہ دے گا اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قال، تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا فإنی اشہدک ان حائط المخراف صدقۃ علیہا، تو میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام امرہ بنت مسعود تھا، اور ان کی وفات کے وقت سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ دومۃ الجندل میں شریک تھے۔ جب جنگ سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا کی تھی۔ اب ابن عباس جو ہے نا، یہ اس وقت مدینہ میں موجود نہیں ہیں، یہ تو اپنے والد کے ہمراہ مکہ میں تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں انہوں نے یہ واقعہ سعد رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کی طرف سے باغ صدقہ کیا، لہٰذا میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے۔ آج یہ ہر بندہ کلیئر کر لے اس بات کو۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت پوچھتے ہیں کہ والدین کے لیے اور گزرے ہوئے لوگوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے لیے مالی صدقہ کر سکتے ہیں، پانی، باغ، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، کوئی بھی مالی صدقہ جو آپ کرتے ہیں ان کی نیت سے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے گا۔ باقی جو چیزیں ہیں
جن کی کہ کوئی آپ دیکھیں کہ کہیں پہ آپ کو کوئی مسنون نہیں ملے گا کہ ان کے حق میں آپ ان کو قرآن پڑھ کے بخشیں یا ان کے لیے نوافل پڑھیں اور ان کا ثواب اللہ کو کہیں کہ ان کو پہنچا دے. بدنی عبادت کا ثبوت نہیں ملتا، مالی عبادت کے ٹھوس دلائل آپ کے سامنے موجود ہیں. مخراف سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کا نام تھا جو زیادہ پھل دینے کی وجہ سے نام رکھا گیا تھا. چلیں جی انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.